رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو ہاں بولو سبحان اللہ نور دیاں بدلیاں رم جھم لئیے تے آنکھو نور دیاں بدلیاں رم جھم لئیے تے آنکھو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو ہاں بولو سبحان اللہ من موڑیا عرب دسایا تسی آئے تے بہار آیا من موڑیا عرب دسایا تسی آئے تے بہار آیا تسی آئے تے بہار آیا رب اکبر رب اکبر ساڑی جھوک وسیعے تے آنکھو جس کا عقیدہ ہے کہ حضور کی آمد کے صدقے ہمارے چہرے سلامت ہے ہمارے گھر آباد ہے آج دنیا کے اندر ہم خود بھی سلامت ہے مل کے پڑھیے رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو ہاں بولو سبحان اللہ من موڑیا عرب دسایا تسی آئے تے بہار آیا تسی آئے تے بہار آیا رب اکبر رب اکبر ساڑی جھوک بسائیے تے آنکھو نہ بولو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ انتہائی قابل غور شیخ اے جھنڈیاں تے روشنایا اساں اپنی جے بولایا اے جھنڈیاں تے روشنایا اے جھنڈیاں تے روشنایا اساں اپنی جے بولایا اساں اپنی جے بولایا کئیاں لوکاں مفت بوتھی سجائیے تے آنکھو تسی دے بولو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو ہاں بولو سبحان اللہ رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئیے تے آنکھو نور دیاں بدلیاں رم جھم لئیے تے آنکھو سبحان اللہ جے کلمہ نبی دا پڑھنا ہے جے کلمہ نبی دا پڑھنا ہے ایڈے نخرے پھر کیوں کرنا ہے ایڈے نخرے پھر کیوں کرنا ہے
نہیں تے تیری شامت آئیے تے آکھو صبح ہوندا رہے گا تے شام ہوندا رہے گا، صبح ہوندا رہے گا تے شام ہوندا رہے گا، ذکر نبی دا سر عام ہوندا رہے گا، عاشق حضور دیا محفلاں سجان گے، منکر دا جینا ہن حرام ہوندا رہے گا۔ نہیں تے تیری شامت آئیے تے آکھو ہاں بولو سبحان اللہ۔ جیندہ امتی ہے تیرا حق بنتا ہے، او دی شان مطابق یاد منا، انج جشن منا تیڑا مل پوے، بھاویں بے شک سال تے بعد منا، ساڑھے نال منا تیڑی مرضی ہے، یا آج ہو کے آزاد منا، منصور نم کہیں ملا دی، جے مومن ہے میلاد منا، منصور نمل کہہ نجدی دی، جے مومن ہے میلاد منا، آرل جے کلمہ نبی دا پڑھنا ہے، ایڈے نخرے پھر کیوں کرنا ہے، آرل نہیں تے تیری شامت آئیے تے آکھو ہاں بولو سبحان اللہ۔ نور دیاں بدلیاں رم جھم لئیے تے آکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے کرم میں دعائے خلاق عالم ہم سب کا اس محفل پاک کے اندر حاضر ہونا ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے بھی عاشقان رسول حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر نیکیاں، برکتیں، رحمتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے جناب ملک ناصر صاحب کو، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ پوری توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سنیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ ذرا حدیث کی آمد سے پہلے بھی ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی مکی مدنی سرکار ہم یہ بے کساں سید سروران صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے ہوش ربا منظر کے اندر جبکہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہے، تین بندے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی چھاؤں انہیں نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ تین خوش نصیب کون ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے من فرج عن مکروب امتی، جو میرے کسی امتی کے پریشانی دور کر دے گا۔ کوئی مسلمان کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پریشان ہوگا تو اس کی جو بندہ پریشانی دور کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
محبوب دوسرا بندہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، جو میری سنت کا دامن تھام کر رکھے گا، من احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، فرمایا وہ بھی خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محبوب تیسرا بندہ کون ہے؟ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، تیسرا مقدر والا بندہ وہ ہے کہ جو میری ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا۔